آج ہمارا عنوان ہے کثرت اور برکت کا فرق اور برکت کے اسباب۔ کثرت کیا چیز ہے اور برکت کیا چیز ہے، اور برکت کے اسباب کیا کیا ہیں اور کہاں کہاں ہیں۔ کثرت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، تعداد میں زیادہ ہو، گنتی میں زیادہ ہو، زیادہ نظر آتے ہوں مگر اس کے باوجود بھی کافی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں کثرت۔ برکت یہ ہے کہ تعداد میں کم ہو، گنتی میں کم ہو، نظر کم آتے ہوں لیکن اس کے باوجود بھی ضرورت پوری ہوتی ہو، اس کو کہتے ہیں برکت۔ عام طور پر اس کا تلفظ ہم کرتے ہیں برکت، لیکن یہ لفظ برکت نہیں برکت ہے، تو وہ کثرت ہے، یہ برکت ہے، اور ان میں فرق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض، زیادہ ساز و سامان کا ہو جانا یہ غنا نہیں ہے، بلکہ الغنا فإن الغنا غنا النفس، غنا تو یہ ہے کہ آدمی کا دل سیر ہو جائے۔ یہی مشہور ہے نا کہ جو آدمی پیٹ کا بھوکا ہو تو وہ سیر ہو جاتا ہے، جو آنکھوں کا بھوکا ہو وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ تو اصل غنا غنا النفس ہے۔ بیروئی میں بھی کہا جاتا ہے کہ بیچارہ نہ خنک لنگڑو پیڑت سیر خنک لنگڑو۔ اور آج کل کے زمانہ میں غالباً شاذ و نادر کوئی ایسا ہو جس کا پیٹ سیر ہو اور آنکھیں بھی سیر ہو۔ مجموعی طور پر ہم پیٹ کے سیر ہیں مگر آنکھوں کے بھوکے ہیں۔ اس کی واضح مثال میں آپ حضرات کو دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے چیزیں لیتے ہیں، خریدتے ہیں، پیسے دے کر خرید رہے ہیں، جب تک کہ وہ مالک دکان، مالک سامان وہ ہمارے لیے چیزیں تول رہا ہے، وہ ہمارے لیے حلال ہے مگر وہ تولنے میں مصروف ہے اور ہم ٹیسٹ کے طور پر اس سے چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ بھئی بیج والے کے پاس کھڑا ہوا بچوں کے لیے بیج خرید رہے ہیں، وہ بیچارہ پیک کر رہا ہے اور خریدنے والا جتنے کا خرید رہا ہے اس سے زیادہ کے کھانے کے خیال میں ہے۔ ایک کھایا، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، یہ ٹیسٹ ہے۔ اس کو کہتے ہیں پیٹ کا، آنکھوں کا بھوکا۔ رب نے تو اتنا دیا ہے کہ وہ خرید رہا ہے مگر آنکھیں بھوکی ہے۔ مجموعی اعتبار سے ہم یہی کہتے ہیں یار ٹیسٹ ہے کہ تو اجازت کرے نا، یہ پتہ نہیں ٹیسٹ ہے کہ لوٹ مار ہے۔ فالسے والے سے فالسے لیتے ہیں، وہ جب تک کہ بچے کے لیے وہ پرچی پر ڈالے جتنا وہ بچے کے لیے ڈالے گا باپ اس سے زیادہ کھا جائے گا، ٹیسٹ لے رہا ہے۔ لیس الغنا عن کثرت العرض فإن الغنا غنا النفس، جب تک آنکھیں بھوکی ہے مال دولت کچھ نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آدمی مثالیں دے کر شرما جاتا ہے، کیا پتہ کسی پر یہ مثال فٹ ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ مجھے بتایا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں بتایا جا رہا، میں خود بھی اسی طرح ہوں، اسی معاشرہ کا بندہ ہوں، میرا بھی یہی حال ہوگا، میرے بچوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ مجموعی طور پر ہم سب اسی طرح ہے۔ لے رہے ہیں ایک پاؤ، ٹیسٹ کر رہے ہیں آدھا کلو کا۔ اب وہ آدمی دیکھتا ہے یار سفید پوش ہے، متشرع آدمی ہے، سر پر ٹوپی ہے، ممکن ہے سر پر پگڑی بھی ہو جائے، شرافت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، ٹیسٹ کر رہا ہے، پریشان ہے کہ پاؤ قیمت سے دے دوں اور آدھا کلو ٹیسٹ کے لیے کیسے دے دوں۔ لیس الغنا عن کثرت العرض فإن الغنا غنا النفس۔
تو یہ ایک کثرت ہے اور ایک برکت ہے۔ ہم کثرت کے طلبگار ہیں، برکت کے منکر ہیں، یقین نہیں آتا ہے۔ حضرت تانوی نے غالباً لکھا ہے کہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر جو غیر مسلم تھا، کثرت پر یقین رکھتا تھا اور برکت کا مذاق اڑاتا تھا۔ اسی خیال نے اسے سود کے نظام کی طرف بھی پھیر دیا تھا۔ ظاہر ہے غیر مسلم ہے، اس کے لیے سود کی کیا حرمت ہے۔ اور جو بچے مسلمان تھے اسٹوڈنٹ، انہیں کثرت اور برکت کے نام سے تنگ کرتا تھا اور مذاق بھی اڑاتا تھا کہ یار یہ کیا چیز ہے، برکت اور ہے اور کثرت اور ہے، کثرت میں وہ چیز نہیں ہے جو برکت میں ہے، حالانکہ کثرت زیادہ ہے اور برکت کم چیز کو کہتے ہو، مذاق اڑاتا تھا۔ تو ایک دن مسلمان بچوں نے مشورہ کیا کہ ٹیچر کو سہل انداز میں اور بادب طریقے سے کثرت اور برکت کا فرق سکھاتے ہیں۔ تو ایک بچہ اٹھا اور اس نے بتا دیا اپنے انداز میں، جس طرح کہ عام طور پر سر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، بتا دیا کہ آپ سے سوال ہے صاحب، سوال یہ ہے کہ سالانہ طور پر کتیا کتنے بچہ دیتی ہے؟ اس نے کہا ایک یا زیادہ سے زیادہ دو۔ نہیں، اس نے کہا سال میں 6 یا 8، اس سے بھی زیادہ دے سکتی ہے۔ اور کہا کہ بکری کے بارے میں کچھ معلومات عنایت فرمائیں، بتا دیا ایک یا زیادہ سے زیادہ 2۔ اب اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ فلسفہ کس طرف جا رہا ہے۔ کہا مسلمانوں میں یہ بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بکریاں ذبح بھی کرتے ہیں اور لاتعداد ذبح کرتے ہیں۔ کہا بالکل یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر بتایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر تو ایک ہی دن بلکہ 3 دنوں میں اتنی زیادہ بکریاں ذبح ہوتی ہے کہ کبھی شمار میں نہیں آ سکتا۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، آخر مقصد تمہارا کیا ہے؟ کہا صاحب آپ نے کیا کبھی کتوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ بکریوں کا ریوڑ ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ہے اور بہت زیادہ ہے۔ تو طلباء نے بتا دیا صاحب یہی برکت اور کثرت کا فرق ہے۔ کتوں کی تعداد جننے کے اعتبار سے زیادہ ہے، جس کو کثرت کہتے ہیں، اور بکریوں کی تعداد جننے کے اعتبار سے کم ہے اور اس کے ریوڑ بھی ہے، جس کی وجہ سے ہم اسے برکت کہتے ہیں۔ تو ایک چیز ہوتی ہے کثرت اور دوسری چیز ہوتی ہے برکت۔ کثرت میں عام طور پر سکون نہیں ہوتا، خلجان ہوتا ہے، جبکہ برکت میں سکون ہوتا ہے، کم بھی کفایت کر جاتا ہے۔ برکات کے حصول کے اسباب میں سے ایک سبب ایمان ہے کہ مسلمان ایمان لانے کی بدولت اپنی زندگی میں وہ بہت ساری برکتیں حاصل کر سکتا ہے کہ جس سے غیر مسلم محروم۔ برکت کے حصول کا اور وصول کا ایک ذریعہ ایمان ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں وہ فائدے اٹھا سکتے ہیں، برکات حاصل کر سکتے ہیں، وہ سکون حاصل کر سکتے ہیں کہ جس سے غیر مسلم کی زندگی یکسر خالی ہے اور محروم ہے۔ گویا ایک سبب برکات کا ایمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس دولت سے مالا مال کیا ہے۔ وہ ایمان کا ہمیں کوئی زیادہ احساس نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایمان ہمیں گٹھی میں ملا ہے، نسلی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں۔ اور ایمان کے بعد کچھ برکتوں کا سبب تقویٰ بھی۔ ایک آدمی عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے، تقویٰ دار ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والا ہے، 24 گھنٹہ سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش میں ہے،
جھگڑا اور فساد سے دور ہے، شرارتیں نہیں کرتا ہے، متشرع آدمی ہے، اس کی زندگی میں بہت ساری برکتیں ہیں، جو غیر تقوی دار فسادی آدمی جھگڑالو اور لڑاکو کی زندگی میں وہ برکتیں پھر نہیں ہیں۔ ایمان کے بعد ایک سبب تقوی بھی ہے برکتوں کا۔ سب تو عالم نہیں بنتے، سب تو حافظ نہیں بنتے، لیکن تقوی اور سنتوں پر عمل کرنے کے لیے سب کو رب نے توفیق دی ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے برکت کا۔ زمینی اعتبار سے برکات میں سے، زمینی اعتبار سے برکات شام علاقہ میں بھی ہے، جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ حضرات کو عرض کر دوں کہ جو میں گن رہا ہوں یہ نہیں کہ بس برکتیں انہی میں بند ہے، ان کے بغیر کوئی برکت نہیں ہے، نہیں، اور بھی جگہ ہیں میرے معلومات میں نہ ہو یا معلومات میں ہو اور آپ تک نہ پہنچا سکوں۔ علاقہ شام میں، جس کو ہمارے استاد محترم شام شریف کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ شام شریف، شام میں بھی برکت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ بارکنا برکت کے الفاظ ہیں۔ ہم نے سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط علیہ السلام کو نجات دی ایک ایسے علاقے کی طرف جس میں عالمین کے لیے برکتیں ہیں۔ اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ بارکنا فیہا للعالمین سے مراد شام شریف ہے۔ اہل شام برکتوں سے مالا مال ہے اگر وہ ایمان، مضبوط ایمان رکھنے والے۔ دوسری جگہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا فیہا۔ بارکنا فیہا کے الفاظ ہے، مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد میں ہم نے بہت ساری برکتیں پھیلا دی ہیں۔ اور شام شریف عام طور پر فلسطین، یمن اور اردن کو کہا جاتا ہے۔ عربی میں اس کا تلفظ اردن ہے، جبکہ اردو میں اردن کہا جاتا ہے۔ تو یہ علاقہ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے اور اس میں برکتیں ہیں۔ ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام شام کے بارے میں فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا۔ یا اللہ ہمارے شام میں بھی برکت عطا فرما دے اور علاقہ یمن میں بھی برکت عطا فرما دے۔ وہ شام ایک علاقہ ہے۔ اس پر ایک لطیفہ مجھے یاد آیا طالب علمی کے زمانے میں۔ ہمارے ایک طالب جان تھے کمانڈر عبدالوہاب، وہ اس زمانے میں افغانستان آنا جانا آسان تھا اور لوگ جاتے بھی تھے۔ اس کو ملا راکٹھی کہتے تھے۔ اس نے ایک عجیب لطیفہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ ہم ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بوڑھا آدمی بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ دوستوں نے بتا دیا یار خدا خلق امریکہ افغانستان تو حملہ کرے دا سپارے نہیں شام میں خلے گا۔ تو اس نے شام سے مراد رات سمجھا۔ اس نے کہا مسلمان تھا، باز بلو طاقت سے ایمان تھا مضبوط ہے۔ گروہ میں بتا دیا خلو چوڑ دے ہم بھرے ہو رہی نہ تھے، وہ شام نہ بھرے ایک ڈکوک ڈکوک۔ آپ حضرات سمجھ نہیں رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کون سی نہیں آ رہی ہے، ورنہ یہ بہترین لطیفہ ہے۔ خلو چوڑ پہ شام نہ ڈکوک ڈکوک بھرے کہ دے ہم بھرے ہو رہی نہ تھے جوان۔ تو اس نے شام سے مراد مغرب کے بعد کا وقت لیا۔ تو یہ شام ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا و بارک لنا فی یمن۔ سرزمین کے اعتبار سے اور زمینی اعتبار سے شام میں برکتیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی للشام، بڑی خوشخبری ہیں اور برکتیں ہیں شام کے لیے۔ فإن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علی، خوشخبری ہے شام والوں کے لیے کہ رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر اس کے علاقے پر ایسے بچھائے پھیلائے۔ انبیاء اکرام کی سرزمین ہے۔
ایک حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا فسد الشام فلا خیر فیکم، جب زندگی شام میں بگڑ گئی، معاشرہ بگڑ گئی، وہاں فساد پھیل گیا، پھر دنیا میں خیر باقی نہیں رہے گا۔ اور حلب بھی شام میں ہے، اور حلب میں جب فساد پھیل جائے تو اس کو حدیث پاک کے روح سے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا گیا ہے۔ فرمایا اذا فسد الشام فلا خیر فیکم، شام میں جب فساد پھیل جائے پھر خیر نہیں ہے امت، اس لیے کہ برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عقر دار السلام بالشام، اسلام کا گڑھ اور اسلام کا مرکز شام شریف ہے، تو زمینی اعتبار سے شام میں برکتیں ہیں، یہ تیسرا سبب ہے۔ اور چوتھا سبب ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، حرم مکی میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے برکت عطا کی ہے، وہ ظاہری برکتوں سے بھی مالا مال ہے اور باطنی برکتوں سے بھی مالا مال ہے، دینی برکتوں سے بھی مالا مال ہے اور دنیاوی برکتوں سے بھی مالا مال ہے، ہر اعتبار سے مالا مال ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ برکتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک مثال عرض کرتا ہوں میں۔ 1980 میں جب حجاج کرام کی تعداد 35,000، 1930 میں معذرت کے ساتھ 1930 میں حجاج کرام کی تعداد جب 35,000 ہو گئی تو لوگوں نے بتا دیا اتنا بڑا رشتہ کہ بمشکل لوگ حج کر سکتے تھے۔ اور اس سال 2026 کی تعداد 17,73,001 یہ تعداد ہے۔ اب آپ حضرات خود اندازہ کریں کہ 35,000 اور 18,00,000 میں کتنا بڑا فرق ہو گیا ہے، لیکن اس علاقے میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکتیں عطا کی ہے کہ 18,00,000 کو بھی وہ جگہ کافی ہو گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں حرم مکی کی مثال بالکل رحم مادر کی ہے، جیسا کہ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، وہ جگہ اسے کافی ہوتی ہے، جو وہ بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے رحم مادر بھی کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بچہ 9 ماہ تک وہاں زندگی گزارتا ہے، لیکن رحم مادر اسی حساب سے بڑھتا چلا جاتا ہے اور اسے کافی ہو جاتا ہے۔ حرم مکی کا بھی یہی حال ہے، اگر 35,000 ہے تو کافی ہے جگہ، 18,00,000 ہے تو کافی ہے جگہ۔ اور ایک تحریر میں میں نے پڑھا کہ ایک سال 70 لاکھ تھے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ تحریر کتنی حد تک درست ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھا۔ وہاں لکھا ہوا تھا کہ ہوائی سفر کے اعتبار سے 40 لاکھ آئے تھے اور زمینی سفر کے اعتبار سے 30 لاکھ آئے تھے، ٹوٹل 70 لاکھ، اور وہ جگہ 70 لاکھ کو کافی ہو گئی تھی۔ تو اس کو کہتے ہیں برکتوں کی جگہ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ برکتوں کے اسباب ہیں۔ گویا کثرت اور چیز ہے اور برکت اور چیز ہے، اور پھر برکتوں کے اسباب یہ ہیں کہ ایمان میں برکت ہے، تقوی میں برکت ہے، شام شریف کے علاقے میں برکت ہے، اور بیت اللہ شریف میں برکت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں برکت ہے اور ہمارے استعداد میں ہے اور اصول تک ہے۔ اگر ہم کوشش کریں تو ان برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر آئندہ انشاءاللہ جمعہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔